کیا آپ کے گھر میں بھی مہینے کے شروع میں پیسے آتے ہیں اور 15 تاریخ سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں؟ گھر میں سکون نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، دل بے چین رہتا ہے؟ رک جائیں، آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 ایسے طریقے بتاؤں گی جو 1400 سال پہلے سے گھروں میں برکت لے کر آ رہے ہیں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا۔ نمبر 3 والا طریقہ سب سے طاقتور ہے۔ السلام علیکم۔ میں جانتی ہوں رزق کی تنگی سے بڑا کوئی درد نہیں۔ شوہر کی تنخواہ آتی ہے پر سمجھ نہیں آتی کہ جاتی کہاں ہے۔ آج قرآن و سنت کی روشنی میں 3 کام بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ عمل کر لو، انشاءاللہ 40 دن میں فرق خود دیکھو گی۔ اور کئی بار مسئلہ پیسہ کم ہونا نہیں ہوتا بلکہ برکت کا اٹھ جانا ہوتا ہے۔ آج قرآن و سنت کی روشنی میں 3 ایسے عمل بتاؤں گی جنہیں اگر مستقل کیا جائے تو انشاءاللہ گھر کے ماحول میں فرق محسوس ہوگا۔ پہلا طریقہ بہت آسان ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج یہاں ہمارے لیے نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کی۔ سوچو بہنوں، جس گھر سے شیطان دور ہو جائے وہاں سکون کیوں نہیں آئے گا، وہاں رحمت کیوں نہیں اترے گی۔ ہم میں سے اکثر جلدی میں گھر داخل ہوتے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ذہن کہیں اور، لیکن صرف ایک لفظ بسم اللہ گھر کے ماحول کو بدل سکتا ہے۔ تو آج سے عادت بنا لو، دروازہ کھولو اور آہستہ آواز سے کہو بسم اللہ، اور اپنے بچوں کو بھی یہ سنت سکھاؤ۔ طریقہ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ دوسرا عمل، رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات اللہ کی حفاظت، سکون اور مدد کا سبب بنتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا۔ تو بہنوں، رات کو سونے سے پہلے صرف 1 منٹ نکالو، آمن الرسول سے آخر تک پڑھ لو، دل کو عجیب سا سکون ملے گا، گھر کا ماحول اچھا لگنے لگے گا اور سب سے بڑی بات گھر قرآن سے جڑ جاتا ہے۔ طریقہ نمبر 3، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ اور اب تیسرا طریقہ، یہ شاید سب سے طاقتور عمل ہے، اپنی زبان کو استغفار کا عادی بنا لو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں اور اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ تو بہنوں غور کرو، اللہ خود استغفار کے فائدے بتا رہا ہے۔ ہم دن بھر کتنی باتیں کرتے ہیں تو کیوں نہ زبان کو استغفر اللہ کی عادت ڈال دیں۔ کھانا بنا رہی ہو تو استغفر اللہ پڑھو، برتن دھو رہی ہو تو استغفر اللہ پڑھو، بچوں کو سلا رہی ہو تو استغفر اللہ پڑھو۔ چند دن مسلسل کر کے دیکھیں، دل ہلکا لگنے لگے گا اور گھر کا ماحول بھی بدلنے لگے گا۔ تو بہنوں، آج کی ویڈیو سے 3 باتیں یاد رکھو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھو، رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھو اور اپنی زبان کو استغفار کا عادی بنا لو۔ یہ چھوٹے اعمال ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور لرن اسلام کو سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں استغفر اللہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون، رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔